الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین اللہم رب زدنی علما آمین۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا مالک و خالق ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل و تمام نبیوں پر، خاص طور سے اللہ کے آخری نبی، چہیتے نبی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ سامعین، یہ مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور عربی مہینوں کے اعتبار سے 11واں مہینہ یہ چل رہا ہے۔ آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا آخری مہینہ ہے اور یہ دونوں مہینے اور آنے والا پھر اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کیا، فرمایا الحج اشہر معلومات کہ حج کے مہینے متعین ہیں، مشہور ہیں، اور وہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ، کیونکہ آدمی ذی الحجہ کے اندر حج کو انجام دینے کے بعد محرم کے مہینے کے اندر آسانی سے سفر کر کے واپس آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ بنایا تاکہ جو مار پٹائی، جھگڑے، جنگیں ہوا کرتی تھی ان میں امن ہو جائے، شانتی سکون پیدا ہو جائے اور ایک آدمی خانہ کعبہ کا حج کرنے کے بعد آسانی کے ساتھ میں، سکون کے ساتھ میں، امن کے ساتھ میں اپنے گھر کو واپس ہو جائے۔ اب چونکہ یہ مہینہ ذی قعدہ کا ہے، آنے والا مہینہ قربانی کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے، اللہ کو یاد کرنے کا مہینہ ہے اور اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس سورہ مرسلات پارہ نمبر 29 کی آخری سورہ کی شروع کی 3 آیت کریمہ تلاوت کی، اور میرا آج کے جمعے کے خطبے کا موضوع بھی یہی ہے۔ مئی کا مہینہ انگریزی مہینوں کے اعتبار سے آج 23 تاریخ ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے ابھی 2 دن پہلے آنے والے طوفان، ہوائیں، بارشیں، ان کی طرف ان 3 آیت کریمہ کے اندر اشارہ کیا ہے۔ اسی کو میں نے اپنے جمعہ کے خطبے کا موضوع بنایا ہے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس وقت باقی ہے، قربانی کے تعلق سے بہت سارے دن باقی ہیں، ہم قربانی کے تعلق سے اور بھی باتیں کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن موجودہ وقت کے اعتبار سے جو ہمارے سامنے یہ چیز آئی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہاں کہاں پہ اس چیز کا ذکر کیا، پھر وہی بات آتی ہے کہ مسلمان قرآن مجید کو پڑھتا نہیں، سمجھتا نہیں، تو اس لیے جانتا نہیں۔ آپ جانتے ہیں 21 تاریخ کو مغرب کی نماز کے بعد آنے والا طوفان، ہوائیں، تیز و تند ہوا اور بارشیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا میسج تھا، پیغام تھا، جس کے ذریعے سے کتنی جانیں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔
انسان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آنے والے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ وہ انسان جو دنیا کے اندر چین و سکون کی سانسیں لے رہا تھا، زندگی گزار رہا تھا، جو ہنسی خوشی اپنے پریوار میں کھیل کود رہا تھا، اور ایک ایسی ہوا آئی، ایک ایسی ہوا چلی، طوفان آیا اور ذرا سی دیر میں وہ اس کو بہا دینے گیا۔ جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اپنے بیٹے سے باتیں کر رہے تھے کہ بیٹے اللہ کا عذاب آنے والا ہے، آج کوئی بچے گا نہیں۔ بیٹے نے کہا تھا ابو جان میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، باپ نے کہا تھا کوئی بچے گا نہیں اللہ کے عذاب سے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی اور ایک طوفان آیا، ایک سیلاب آیا، باپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹے کو بہا دینے گیا اور بیٹا ڈبو دیا گیا، فکان من المغرقین۔ تو اسی طریقے سے یہ حادثے ہمارے سامنے ہوئے۔ آدمی کو احساس نہیں ہے، آدمی سمجھتا بھی نہیں، سمجھنا چاہتا بھی نہیں، جبکہ یہ دور ایک ایسا دور ہے، ایک ایسا وقت ہے، انسان کے سامنے سارے چیلنج اوپن ہیں۔ انسان کو ہر جمعہ کے دن یہ تمام کی تمام باتیں، موجودہ مسائل، موجودہ وقت پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ساری باتیں رکھی جا رہی ہیں، پھر بھی انسان ہے کہ اپنے اوپر غور و فکر کرنے کو تیار نہیں، اللہ کی باتوں پہ عمل کرنے کو تیار نہیں۔ رب عظیم نے قرآن مجید میں فرمایا وَالنُّرْسَلَاتِ عُرْفًا، خشکن چلتی ہواؤں کی قسم، اللہ نے ہواؤں کی قسم کھائی ہے۔ وَالنُّرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا، پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم۔ یہ جو طوفان آیا، یہ زور سے جھونکے والی ہوائیں جو چلی، بڑی اچھی ہوائیں تھی، ان کے اندر سکون بھی تھا، لیکن ساتھ میں اللہ کا عذاب بھی چھپا ہوا تھا۔ چرچے ہیں، باتیں ہو گئی ہیں، لوگ سیاسی چیزوں کو بھول کر اس پہ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں کہ اب تک ایسی ہوائیں، ایسی آندھی طوفان دیکھا نہیں۔ میرے بھائیوں، سروے ہوا ہے باقاعدہ، میں نے خود کیا ہے کہ اتنے درخت زمین کے جڑ سے اکھڑ کے روڈوں پہ پڑے ہوئے تھے، کوئی ٹرین پہ پڑا ہوا تھا، کوئی ٹرک پہ پڑا ہوا تھا، کوئی بس کے اوپر پڑا ہوا تھا، تو اللہ نے کہا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا، پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم۔ کتنا قرآن مجید کو آپ پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ہواؤں کی قسم کھائی ہے؟ انصاف سے بتائیے، ہرگز نہیں پتہ۔ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، مسلمان کو، کہ اللہ نے ہواؤں کی بھی قسم کھائی ہے۔ تو آدمی کا کچھ نہیں پتا آج اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ کس راستے پہ جا رہا ہے۔ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، پھر بادل کو ابھار کر پراگندہ کر دینے والیوں کی قسم۔ یعنی یہ ہوائیں آتی ہیں، سماج میں مٹی مٹی اور ہوا بادل جو ہے پھیل جاتے ہیں، اللہ نے ان کی بھی قسم کھائی۔ تو ان 3 آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ہواؤں کی قسم کھائی ہے۔ یہ ہوا اگر اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہے، اس کی نعمت ہے بہت بڑی، تو وہی اللہ کا عذاب بھی ہے۔ یہ اس ہوا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی قوموں کو، دشمنوں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ روم آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ یہ ہوا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جہاں اللہ نے اس کی قسم کھائی، وہاں یہ اللہ کی نشانی بھی ہے، لیکن مسلمان کو نہیں پتا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا تھا کہ لوگوں اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھا کرو، فإن فیہ قلوبا اولین والآخرین، دنیا جب سے بسی ہے تب سے جب تک ختم ہوگی تب تک قرآن مجید کے اندر تمام باتیں موجود ہیں، ہر علم اس کے اندر موجود ہے۔ آج آپ کوئی سا بھی علم دیکھ لیں دنیا کے اندر، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ جغرافیہ ہو، بھگول جسے کہتے ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، کچھ بھی ہو، A to Z، ہر چیز آپ کو قرآن مجید کے اندر دکھ جائے گی، نظر آ جائے گی، لیکن وہ نگاہیں ہونی چاہیے قرآن کو پڑھنے والی۔ آج وہ نگاہیں رہی نہیں۔ اب تو بس مسلمان بھی ایسا ہو گیا، چند مسلمانوں نے رمضان میں قرآن کو سنا تو سن لیا، ورنہ 12 مہینے زندگی اس کی ویسی کی ویسی ہے۔ تو بہرحال رب عظیم نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اس اللہ کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، کہ وہ اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبریاں دینا والا بنا کر، سنانے والا بنا کر۔ جب ہوائیں چلتی ہیں انسان کو سکون ملتا ہے، انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ بہت گرمی تھی، ہوائیں چلی، ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ ابھی ہلکی پھلکی بارش ہوئی تھی کچھ دن پہلے، ہوائیں چلی تو انسان کو راحت نصیب ہوئی تھی کہ چلو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ مئی کے مہینے کے اندر بھی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، لیکن جب سکون ملتا ہے تو یاد اللہ کو کرتا ہے۔ اگر ایسے ہی اللہ کو یاد کرتا رہے
تو وہ رب بتانا چاہتا ہے کہ ہم جب چاہیں موسموں کو چینج کر دیں، بدل ڈالیں۔ اے انسان، اس لیے ہمارے بارے میں ہر وقت غور و فکر کیا کرو، ہمیں یاد رکھا کرو۔ رب عظیم نے فرمایا وَنُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَنُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور تاکہ ہم اپنے بندوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں۔ یہ ہوا اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نشانی بھی ہے، اور تاکہ اللہ کے حکم سے کشتیاں سمندر میں چلنے لگیں۔ آج بھی بے شمار سمندر میں کشتیاں چل رہی ہیں، ایک وطن سے دوسرے وطن سامان کو پہنچایا جا رہا ہے بڑی آسانی کے ساتھ میں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان، اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ رب عظیم نے فرمایا وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرتے رہو۔ اس کا فضل کیا ہے؟ روزی روٹی، ذریعہ معاش، کاروبار، بزنس۔ کیا سمندر میں چلنے والے اپنے بزنس کو تلاش نہیں کر رہے؟ جن کی کشتیاں ہیں، جن کے جہاز ہیں، وہ ایک جگہ سے سامان کو دوسری جگہ پہنچا رہے ہیں، ایک انسان کو دوسری جگہ سے پہنچا رہے ہیں۔ یہ ان کا بزنس ہے، کاروبار ہے۔ تو جاؤ اپنا بزنس تلاش کرو، اللہ نے کہا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ذکر قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا ہے۔ انسان ہے کہ قرآن کو پڑھنے کو تیار نہیں ہے، جہاں یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، وہیں اللہ نے یہ بھی فرمایا اے لوگو، کیا تم ان ہواؤں سے بے خوف ہو چکے ہو؟ وہ جب چاہتا ہے، وہ جب چاہے ان ہواؤں کو بھیج دیتا ہے۔ کسی کو خوشی ملتی ہے، کسی کو غمی ملتی ہے۔ آپ جانتے ہیں سب کچھ آپ کے سامنے اوپن ہے، سب کچھ کھلا ہوا ہے۔ 21 تاریخ کو شام کے بعد کیا کیا حادثے ہوئے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک انسان اپنے گھر سے روانہ ہو کے 200 کلومیٹر دوری پر اپنا ایگزام دینے جاتا ہے، خوشی خوشی وہاں سے ایگزام دے کے واپس آتا ہے۔ ابھی وہ راستے میں ہے، ابھی اس کا سفر کافی دوری پر ہے، وہ اپنے گھر کو آہستہ آہستہ اپنے سواری سے آ رہا ہے۔ اچانک طوفان آتا ہے، یہ ہوائیں چلتی ہیں اور ایک زبردست بڑا سا بڑا کھمبا آتا ہے، اس کے واہن پہ گرتا ہے، وہیں وہ دم توڑ چلا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ میں اپنا ایگزام دے کے اپنے گھر کی طرف جا کے رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے گھر پہنچنے سے پہلے اللہ کا بناوا میرے پاس آ جائے گا اور موت کا فرشتہ میری روح قبض کر کے یہاں سے لے چلا جائے گا۔ آج انسان کو وہ احساس نہیں۔ میرے بھائیوں، ایک نہیں بے شمار موتیں ایسی واقع ہوئی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ دعائیں سکھائی ہیں۔ بد نصیبی ہے مسلمانوں کی، وہ دعائیں کیا یاد کرے گا جس مسلمان کو مسجد میں آنے کی دعا کا اہتمام نہ ہو، جس مسلمان کو مسجد میں آنے کی دعا یاد نہ ہو، وہ مسلمان ہواؤں کی دعائیں کہاں سے یاد کرے گا؟ آندھی طوفان کے وقت کی دعاؤں کو کیسے یاد کرے گا؟ نبی نے یہاں کی بھی دعا سکھائی ہے، دعا بتائی ہے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد نہیں۔ وضو بنانے بیٹھا، اسے یہ پتہ نہیں کہ میں وضو بنانے جا رہا ہوں، بسم اللہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے۔ اگر محدثین کے اقوال کو پڑھو گے حدیث کی روشنی میں، اس آدمی کا وضو ہوتا ہی نہیں ہے جو بسم اللہ نہ پڑھے۔ اکثر محدثین کا یہی فتویٰ ہے، لیکن مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو نام کا مسلمان تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، نام بھی اب عجیب ہونے لگے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کیا تم بے خوف ہو گئے ان ہواؤں سے؟ ان امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ سمندر میں بھیج دے سفر پہ؟ رب کا احسان مناؤ، شکریہ مناؤ کہ اس نے ہوائی جہاز کو جاری کر دیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے پہنچنے کے لیے بہت کم وقت میں پہنچ جاتے ہو، سیفٹی کے ساتھ میں، اہتمام کے ساتھ میں۔ فَيُرْسِلْ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ، اگر ایسا کر دے تو تم پر تیز و تند ہواؤں کے جھونکے بھیج دے وہ، نتیجہ کیا ہو؟ فَيُغْرِقْكُم بِمَا كَفَرْتُمْ، تمہاری ناشکری کے بدلے، کفر کے بدلے تمہیں ڈبو دے سمندروں کے اندر۔ طوفان آیا، کتنوں کو ڈبو دیا گیا، کتنوں کو مار دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر چیز کا ذکر بیان کیا ہے، ہر چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن مجید کو سینے سے لگائیے، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجیے۔ رب عظیم نے فرمایا جب ہم تمہیں ڈبو دیں گے تو کوئی بھی دعویٰ کرنے والا ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا جو دعویٰ کر سکے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 69، قرآن کی آیتیں بتائی جا رہی ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اللہ نے ہواؤں کی قسم کھائی، اللہ نے ہواؤں کو اپنی نشانی بتایا، اور اللہ نے یہ بھی توجہ دی، وارننگ دی کہ بے خوف مت ہونا،
ہم جب چاہتے ہیں اپنی ہواؤں کو بھیج دیتے ہیں، جہاں اس میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہاں یہ عذاب بھی بن جاتی ہے۔ اور تو اور اللہ رب العالمین نے انہی ہواؤں کے ذریعے سے نافرمانوں کو، سرکش قوموں کو نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ رب عظیم نے قرآن مجید میں سورہ حامیم السجدہ کے اندر آیت نمبر 15-16 میں فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ قوم عاد دنیا کی وہ طاقتور قوم جس کو اللہ نے پیدا کیا، اس قوم نے ناحق زمین میں فساد مچایا، سرکشی مچائی، جیسے آج حکومتی پیمانے پہ زمین کے اندر ناحق فساد مچایا جا رہا ہے۔ ایسے ہی قوم عاد نے بھی سرکشی کی، نافرمانی کی اللہ کی، اور کیا کہا؟ وقالوا کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہے کوئی ہم سے طاقتور دنیا کے اندر؟ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر کیا۔ رب عظیم نے جواب دیا الم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیا انہیں یہ سمجھ نہیں ان اللہ الذی خلقہم، کہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے؟ اور اللہ کون ہے؟ ہوا اشد منہم قوہ، اللہ تعالیٰ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ہماری آیتوں پہ عمل نہیں کرتے، ہماری آیتوں کو مانتے نہیں۔ اب کیا ہوا نتیجہ؟ اب آگے والی آیت دیکھیے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، تو ہم نے ان کے اوپر تیز و تند آندھی بھیج دی، ہوائیں بھیج دی، فی ایام نحسات، منحوس دنوں کے اندر، یعنی وہ دن منحوس ثابت ہوئے ان کے لیے، اللہ کا عذاب آ گیا تو برے ثابت ہوئے۔ کیوں بھیجا؟ لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ دنیا کی زندگی کے اندر رسوائی کا مزہ چکھنے، بے عزتی کا عذاب چکھنے ہے۔ اور اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ قرآن مجید کو پڑھیں گے 29 پارے کو سورہ حاقہ کو، اللہ نے کہا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جب ان کو موت آئی، جب ان کو ہلاک کو برباد کیا گیا ہوا کے ذریعے سے، تو زمین پہ سے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے لمبے لمبے درخت، اتنے مضبوط تھے یہ لوگ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے اسی ہوا کے ذریعے سے، آندھی اور طوفان کے ذریعے سے پوری قوم کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ وہ رب جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں قرآن مجید کو پڑھتے رہو۔ رب عظیم نے فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، یہ تو دنیا کا عذاب تھا، آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کرنے والا ہے۔ کیا احساس ہے وہاں کا؟ کیا تیاری ہے وہاں کی؟ کیا اس کے بارے میں غور و فکر سے کام لیتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اور تو اور اللہ تعالیٰ نے اسی ہوا کے ذریعے سے اپنے نبی کی مدد فرمائی اور دوسری قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ آپ دیکھیے ہوا کتنی اچھی چیز ہے اور خطرناک بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے خطرناک کیسے نہ ہو، جس ہوا نے زمین کے اندر پنپنے والی جڑیں پیڑ کے جو اندر تک موجود تھی، ان پیڑوں کو اپنی سختی سے نکال کے باہر پھیل دیا ہو، اس میں کتنی طاقت ہوگی ہوا کے اندر، آپ اندازہ کیجیے۔ اور یہ کوئی ایک دو کے نہیں، ہزاروں کے حساب سے روڈوں پہ سڑکوں پہ پیڑ پڑے ہوئے تھے، ٹوٹے ہوئے، زمین سے اکھڑے ہوئے۔ یہ اللہ کا عذاب تھا، اس میں چیلنج تھا، وارننگ تھی اپنے بندوں کے، اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے کہ سمجھ جاؤ وقت کبھی بھی آ سکتا ہے کسی کا بھی، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کی طرف جھک جاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایتیں فرماتے ہیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالصبا، میری مدد پوروا ہوا کے ذریعے سے کی گئی، وہ ہوا جو مشرق ایسٹ کی طرف سے چلتی ہے، اس ہوا کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ، اور قوم عاد کو ہلاک کیا گیا، برباد کیا گیا پچھمی ہوا کے ذریعے سے، جو ہوا ویسٹ سے چلتی ہے پچھم کی طرف سے، جسے پچھمی ہوا کہتے ہیں، اس ہوا کے ذریعے سے قوم عاد کو برباد کر دیا گیا۔ صحیح بخاری پڑھیں، کتاب بدیخہ حدیث نمبر 3205 پڑھیں آپ۔ یعنی رسول عربی نے حدیث پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہوا کے بارے میں بڑی تفصیلی بحث کی ہے، بات کی ہے، اور مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہوا کیوں آتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے، سبب کیا ہوتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں۔ پڑھیے قرآن مجید کو، جانیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 9 کے اندر، سورہ نمبر 33 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ کون سی نعمت؟
اذ جاءتکم جنود، جبکہ تمہارے مقابلے کے لیے آس پاس سے فوجیں پہنچ رہی تھی، تمہیں مٹانے کے لیے، تمہیں مارنے کے لیے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا، تو ہم نے ان کے اوپر ہوا کو بھیج دیا اور ایسی فوج کو بھیج دیا نم تروہا، جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. اللہ تعالیٰ تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے. اس آیت کریمہ کا پس منظر دیکھیے. جنگ احزاب، جسے ہم جنگ خندق بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس جنگ کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے، مشورے سے خندقیں کھودی گئی تھی. اور میں آپ کو بتا دوں، آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے. اس زمانے کے اندر صحابہ اکرام نے 6 دن میں، یاد رکھیے گا، 6 دن میں صحابہ اکرام نے 3.5 میل لمبی 5 گز گہری خندقیں کھودی تھی. کتنی؟ 3.5 میل لمبی. کوئی معمولی بات نہیں ہے. 6 دن میں صحابہ نے، سخت سردی کا موسم تھا، یہ صحابہ کی قربانیاں تھیں. 5 گز گہری خندق کھودی تاکہ دشمن اندر نہ گھس سکے. 1 مہینے تک دشمن سے مقابلہ رہا، تیروں کے ذریعے، پتھروں کے ذریعے سے. مسلمان بہت پریشان تھے سخت سردی کے عالم کے اندر. بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، انہوں نے کفار قریش سے مل کر مسلمانوں کو مدینہ کے اندر مٹانے کی کوشش کی کہ قریش والوں سے کہا کہ آ جاؤ، موقع اچھا ہے، اور یہ مدینہ میں جو مسلمان ہیں چند، ان کو یہیں پہ مٹا دو، ختم کر دو. پلاننگ ہو گئی اللہ کے نبی کو مٹانے کی. کفار قریش کے علاوہ بنو غسفان، بنو اسلم، بنو مرہ، بنو اشجع، بنو کنانہ، بنو فزارہ، یہ 6 قبیلے اور تھے. یہ بھی یہودیوں کے ساتھ میں مل گئے، کفار قریش کے ساتھ میں مل گئے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے. اور تو اور یہود کا ایک قبیلہ بنو قریظہ جو مسلمانوں کے بغل میں تھا بالکل، اس نے بھی مسلمانوں سے اپنا وعدہ توڑ دیا کہ ہم تو یہودیوں کا ساتھ دیں گے، کفار مکہ کا ساتھ دیں گے. مسلمان اور کمزور ہو گئے. پھر مسلمانوں کی تعداد بہت کم، دشمن کی تعداد 12,000 سے 15,000. اللہ نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ جُنُودًا رِيحًا وَجُنُودًا، اللہ نے ہوا کو بھیج دیا، آندھی کو بھیج دیا. ایسی آندھی چلی، اس ہوا کے اندر گونا باریاں تھیں، بڑے بڑے برف کے ٹکڑے، بڑی ٹھنڈی ہوا. دشمن کی ہوائیں اکھڑ گئی، خیمے جو لگے ہوئے تھے خیمے ٹوٹ گئے، دیگیں امٹ گئی، جو ان کے چونگے تھے سب ٹوٹ گئے. دشمن پیٹ پھیر کے بھاگا وہاں سے. تو اللہ نے ہوا کے ذریعے سے اللہ کے نبی کی مدد فرمائی اور دشمن جو ہے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا. تو یہ ہوا ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی رحمت بھی ہے، تو وہی اللہ کا عذاب بھی اس کے اندر ہوتا ہے. تو یاد رکھیے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے اسی ہوا کے ذریعے سے مدد فرمائی تھی. آج یہ آنے والا طوفان، یہ ہوائیں جو اللہ نے بھیجی تھی ابھی، ان ہواؤں کے ذریعے سے عبرت اور نصیحت حاصل کیجیے. قرآن مجید کے اندر میں نے بتایا تھا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو اللہ نے بیان نہ کر دیا ہو. صرف وہ آنکھیں چاہیے جو اپنی آنکھوں سے اس مسئلے کو دیکھ سکے. اور تو اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، اس نے تو یہ بھی بتایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا. یہ بڑی سوچنے والی بات ہے، پوائنٹ والی بات ہے. یہ آج یہ ہندوستان میں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں پیسے والے، سب سے بڑے مجرم تو یہی ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے. اللہ نے اسی کا ذکر قرآن مجید کے اندر. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دے دیتے ہیں. وہ حکم کیا ہوتا ہے؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اس بستی کے اندر اللہ کی نافرمانی پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. زنا کاری، بدماشی، مکاری، شراب خوری، حرام خوری، فساد، ظلم، یہ تمام کے تمام کام ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو ان پہ اللہ کا عذاب ثابت ہو جاتا ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ہم پوری قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. پڑھیں سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 16. تو اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں کیا. اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہوائیں، یہ آندھی، یہ طوفان، یہ اللہ تعالیٰ جب بھیجتا ہے، اگر یہ اللہ کی نشانی ہے تو اس سے اللہ کا عذاب بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے ساری باتیں ہیں. جب یہ ہوا آئی تو نہ جانے کتنے لوگ یہ دنیا چھوڑ کے رخصت ہو گئے، کتنے نقصان ہوئے. ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف جھکتے، اللہ کے پاس آتے، سجدے میں جھک جاتے، اللہ سے معافیا مانگتے، اللہ سے توبہ کرتے. اتنا بڑا طوفان آنے کے بعد بھی مسجد کے اندر وہ پیشانیاں نہیں تھیں جو اللہ کے سامنے جھک سکے. پھر انسان یہ کہتا ہے
کہ ہمیں کیا کیا کہا جاتا ہے اور ہم پہ اتنے ظلم ستم توڑے جا رہے ہیں، پرانی باتیں ہو سب کہتے کہتے ہیں۔ تو نتیجہ سامنے یہ آتا ہے کہ جیسا کہ میں نے پیچھے بھی کہا تھا، مسلمان وہ قوم ہو چکی ہے کہ بس جمعہ فرض ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، جمعہ کا خطبہ دیا جاتا ہے، بچوں آج جمعہ ہے، سننے چلنا ہے، کیا بیان ہوگا، سننے کے بعد باہر واپس آنا ہے، عمل کرنا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے اپنے من کی سنیں گے، آندھی آ جائے، طوفان ہو جائے، حرام خوری ہو رہی ہے ہوتی رہے گی، سگریٹ پی رہے پیتے رہیں گے، شراب چل رہی ہے چلتی رہے گی، نماز نہیں پڑھتے نہیں پڑھیں گے جمعہ کے صرف بس۔ یہ مسلمان نے ٹھان لیا، ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ آندھی طوفان جو ابھی آئی اور پتہ نہیں کتنا نقصان کر کے چلے گئی، کبھی بھی آ سکتی ہے، خطرہ بن سکتی ہے سب کے لیے۔ اللہ سے معافیاں مانگیے، اللہ سے دعائیں کیجیے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں سکھائی ہیں ہواؤں کے وقت، آندھی کے وقت، طوفان کے وقت، ان دعاؤں کو یاد کیجیے اور اللہ کی طرف جھک جائیے، مان جائیے، فائدے میں رہیں گے۔ جس طرح جمعہ کو نماز پڑھنے آتے ہیں، عصر کی نماز بھی ایسے پڑھیے، مغرب بھی پڑھیے، عشاء بھی پڑھیے، انشاءاللہ جس دن تم ایسے ہو گئے تمہیں کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رب جانتا ہے، سمجھتا ہے، ان دنوں کے حال کو جانتا ہے۔ جس دن تم اس کے ہو گئے وہ تمہارا ہو جائے گا، اور جس دن وہ تمہارا ہو گیا دنیا تمہاری کسی کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو بھی یہ باتیں سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، عزت سے رکھے، خاتمہ بھی ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔